सूरह यूसुफ में है ना अभी आयत 81। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फलम्मा इस्तयअसू मिन्हु खलसू नजिया क़ाल कबीरुहुम अलम तअलमू अन्ना अबाकुम क़द अख़ज़ अलैकुम मौथिक़म मिनल्लाहि व मिन क़ब्लु मा फ़र्रत्तुम फ़ी यूसुफ़ फ़लन नब्रहल अर्ज़ हत्ता याज़न ली अबी औ यहकुमुल्लाहु ली व हुव खैरुल हाकिमीन। इरजिऊ इला अबीकुम फ़क़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन। वस्अलिल क़र्यतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल-ईर अल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून। क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील अस्सलाहु अन यातियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ फ़अब्यद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम। क़ालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरदन औ तकून मिनल हालिकीन। क़ाल इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। या बनी यज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून। फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना अद्दुर्रु व जि'ना बिबिदअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़ि लनल कैल व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाहा यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ़ व अख़ीहि इज़ अंतुम जाहिलून। क़ालू अइन्नका लअन्त यूसुफ़ क़ाल अना यूसुफ़ व हाज़ा अख़ी क़द मन्नल्लाहु अलैना इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। क़ालू तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। क़ाल ला तथरीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुव अरहमुर राहिमीन। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वज्हि अबी याति बसीरा वातूनी बिअहलिकुम मजमईन। वलम्मा फ़सलतिल ईरु क़ाल अबूहुम इन्नी लाअजिदु रिह यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून। क़ालू तल्लाहि इन्नका लफ़ी ज़ुलालिकल क़दीम।
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تعبير رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا بس جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو مشورے کے لیے الگ ہوئے. مایوس کس سے ہوئے؟ ایک تو ضمیر حضرت یوسف کی طرف پھر سکتی ہے کہ ان سے جو انہوں نے گفتگو کی اور انہیں اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہم میں سے کسی ایک کو لے لو اور اس کو بھائی کو چھوڑ دو. تو جب ان کی دلیل کارگر نہ ہوئی تو پھر وہ مشورے کے لیے الگ ہوئے. ایک یہ مطلب ہے. منہو سے مراد اپنے بھائی کو لینے سے اس معاملے سے مایوس ہو گئے کہ اب ہم اسے ساتھ لے کر تو چل نہیں سکتے، اس لیے وہ مشورے کے لیے الگ ہوئے. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ. ان میں سے بڑے نے کہا کہ تم جانتے نہیں کہ تم اپنے باپ سے خدا کے نام پر ایک پختہ عہد باندھ چکے ہو، اور اس سے پہلے جو تم یوسف سے زیادتی کر چکے ہو. کیا تمہارے علم میں نہیں؟ یعنی دو باتیں ایسی ہیں جن کی طرف توجہ دلائی. فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، بس میں تو اب اس جگہ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا اللہ کوئی تقدیر جاری فرمائے. وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا ابیکم الی ابیکم، اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور ان سے کہو
کہ اے ہمارے باپ، یا اس سے کہو کہ اے ہمارے باپ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم ہرگز ذاتی گواہ نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جو ہمیں علم ملا ہے. ہم اس علم سے بات کر رہے ہیں جو ہمیں دیا گیا ہے، یعنی ہم نے خود نہیں دیکھا چوری کرتے ہوئے. وما كنا للغیب حافظین، اور جہاں تک غیب کی باتیں ہیں ان کی حفاظت ہمارے بس کی بات نہیں. ہم نہیں جانتے کہ غیب میں کیا واقعات ہوئے. وصل القریۃ، اور ان بستی والوں سے پوچھ، التی کننا فیہا، جن کے ساتھ ہم تھے، جن میں ہم شامل تھے. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے پوچھ جس میں ہم شامل ہو کر واپس آئے ہیں. وَإِنَّا عَلَى صَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں. بستی کون سی ہے؟ وصل القریۃ التی، یہ مراد تو نہیں کہ وہاں جا کر مصر جا کر ان سے پوچھ. مراد یہ ہے کہ وہاں قافلے بستیوں کے لحاظ سے بنتے ہوں گے اس زمانے میں. حضرت یوسف کے، حضرت یعقوب کا جہاں بھی قیام تھا اس کے قریب جو بڑی بستی ہوگی اسی سے قافلے بن کے تیار ہوتے ہوں گے. تو وہ لوگ واپس اپنی اپنی بستی میں آ گئے ہوں گے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم بھی وہاں کھڑے تھے، کیا دیکھا تم نے. اور دوسرے، واپسی پہ جو قافلہ بنا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی قافلہ ہو جو جاتی دفعہ بنا ہو. واپسی پہ سہولت کے ساتھ جو بھی قافلہ بن گیا اس میں آئے ہیں، کچھ اس میں سے بھی گواہ ہوں گے جو ضروری نہیں کہ اس بستی ہی کے رہنے والے ہوں. تو اس لیے تکرار بے وجہ نہیں. ایک بستی ہے جہاں سے مستقل طور پر قافلہ بنا کر چلے تھے اور وہ لوگ واپس آخر بستی ہی میں انہوں نے آ کر ٹھہرنا تھا. دوسرا، قافلے والے ابھی تازہ قافلہ لوٹا تھا تو خواہ اس بستی سے تعلق ہو یا نہ ہو ان سے پوچھا جا سکتا تھا. قال بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب نے فرمایا، قال آپ نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفس نے تمہاری سہولت کی ایک بات بنا لی ہے. سولت لکم، سہولت کی بات بنا لی، لکم تمہارے لیے، تو تمہاری سہولت کی ایک بات نفس نے بنا لی ہے. اچھا صبر بنا ہوا ہے. فصبر جمیل، پس بہترین صبر، خوبصورت صبر ہی اس کا جواب ہے. عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا میرے پاس لے آئے. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھے گا، عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، بہما کیوں نہیں فرمایا، بہم جمیعا کیوں فرمایا گیا ہے؟ کیوں جناب مومن صاحب؟ وہ تیسرا وہاں ٹھہر گیا تھا نا. ہاں، ایک یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ بڑا بھائی ٹھہر گیا تھا وہاں تو ان تینوں کو اکٹھا لے آئے. اور دوسرا یہ کہ اتنی دیر گزر گئی ہے، پتہ نہیں بیوی بچے بھی ہو چکے ہوں، ایک جماعت بن گئی ہو، تو دونوں امکانات ہیں. اس لیے بہما نہیں، بہم جمیعا. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، پھر وہ ان سے الگ ہوا اور کہا وائے افسوس یوسف پر. فَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں، من الحزن، غم کی وجہ سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کو دبانے والا تھا. یہاں بہت سے مفسرین نے اور مترجمین نے یہ غلطی کی ہے کہ مراد قزیم سے اندھا لیا ہے، اور وبیض سے مراد
یہ لی ہے کہ گویا وہ موتیا ہو گیا تھا اور سفید اوپر پتھر سا بن گیا، یعنی اس کی آنکھ کے کورنیا کے اندر جو ڈیلے کے اندر سفید مادہ جمع ہو کر اندر کے پانی کو دھندلا دیتا ہے۔ عدسہ کہتے ہیں، عدسے کے اندر وہ پانی جو ہے وہ اس میں ہلکے ہلکے سفید مادے جمع ہو کر دھندلا دیتے ہیں، وہی ہے جو موتیا کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ وہ ان کو موتیا ہو گیا تھا رو رو کر، اس وجہ سے فرمایا فہو کظیم۔ یہ درست نہیں ہے۔ ابھی بات ہوئی ہے تولا عنہم، ان سے ایک طرف ہٹے ہیں، آنن فانن کیسے موتیا ہو گیا، اچھے بھلے دیکھ رہے تھے۔ وقال یا اسف علی یوسف، حضرت یوسف پر افسوس کیا، وابیضت عیناہ، تو آنکھیں جب پانی آنسوں سے ڈڈوائیں تو اس وقت بھی سفید ہو جاتی ہیں، ان کے اوپر ایک سفیدی سی پھر جاتی ہے، اور جب دیکھنے والا ان آنسوں میں سے دیکھے تو اسے آگے اسکرین سی دکھائی دیتی ہے۔ بس قزیم سے مراد غم کو دبانے والا ہے، نہ کہ غم سے مغلوب ہو جانے والا۔ قالو تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتا ہی رہے گا، حتیٰ تکون حرضاً، یہاں تک کہ تو اس غم سے نجحال ہو جائے، اور تکون من الحالکین، یا اس غم سے مر جائے، ہلاک ہو جائے نہیں۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انہوں نے کہا میں تو اپنا غم اور دکھ صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں خدا کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مطلب تمہیں کیا تکلیف ہے، میرا رونا تم لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں، اس لیے تمہارے سامنے تو میں صبر کا نمونہ دکھاتا ہوں، اگر روتا ہوں تو خدا کے حضور، اور خدا کی طرف سے مجھے معلومات حاصل ہیں، خبریں حاصل ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ مایوس ہو کہ نعوذ باللہ آپ کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں، ایک بالکل غلط الزام ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، یقین اتنا کامل ہے کہ فرماتے ہیں بچوں واپس جاؤ اور تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، ان کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کی قوم کے اور کوئی مایوس نہیں ہوا کرتا۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، پس جب وہ داخل ہوئے ہیں حضرت یوسف کے سامنے، کہا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے سردار، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، فأوفِ لنا الکیل، پس ہمیں پورا تول دے، یعنی پونجی کے مطابق نہیں بلکہ اپنے احسان کے حساب سے، وتصدق علینا، اور ہم سے احسان کا سلوک فرما، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت جزا دیا کرتا ہے۔ یہاں تصدقہ سے مراد احسان کا سلوک ہی ہے، دراصل حق سے زیادہ دینا، یعنی کلیتاً تو خیرات نہیں مانگی تھی انہوں نے کہ ہمیں صدقہ دے دے، کہ جو پونجی تھی ہم نے دے دی، تصدق لینا، اب ہم سے سلوک ایسا فرما جو محسن لوگ کیا کرتے ہیں، اور کسی کا حق نہ بھی ہو تو دے دیتے ہیں، ورنہ چاہے جیسی بھی حالت تھی انبیاء کے بیٹے اس طرح جا کے صدقہ خیرات تو نہیں مانگا کرتے۔ تو پہلے جانتے تھے ایک محسن انسان ہے، پہلے پونجی واپس ہو چکی تھی ایک دفعہ، تو انہی باتوں کی یاد میں کہتے ہیں کہ ہم سے اب
حسن سلوک ہی کر۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، اس نے کیا تمہیں علم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل لوگ تھے۔ قالوا انک لانت یوسف، نے کہا ہے کیا تم ہی یوسف ہو؟ قال انا یوسف ہو، قال انا یوسف ہو، ہاں میں ہی یوسف ہوں۔ وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بہت فضل فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، انہ من یتق و یصبر، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور صبر سے کام لے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس سے پہلے ان اللہ یجزی المتصدقین آیا ہے، اور وہاں میں نے محسن کے معنوں میں ترجمہ کیا تھا۔ اب اسی بات کی تصدیق ہو رہی ہے حضرت یوسف کے جواب میں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف کو پتہ ہے اس بات کا، انہوں نے تو صرف دل نرم کرنے کی خاطر بات کی تھی اور لفظ صدقہ استعمال کیا تھا۔ حضرت یوسف نے اس صدقے کی بجائے لفظ احسان استعمال فرمایا ہے، اور جانتے ہیں کہ ہاں اللہ احسان کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ، خدا کو، انہوں نے کہا خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر چن لیا، ہم پر فضیلت دے دی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور یقیناً ہم خطا کار تھے۔ اس سے جو پہلی آیت کا ترجمہ ہوا ہے اس میں وہ بھائی کا غائب ہو گیا، تیسرا جس کی طرف ہم کی ضمیر گئی تھی اس کا ذکر ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ قرآن کریم ایک حقیقی واقعاتی کتاب ہے، ایک فرضی کہانی نہیں بنا رہی کہ گویا قافلہ پہنچتے وہ بھائی بھی وہاں پہنچ گیا ہوگا، سارے اکٹھے شامل ہوئے ہوں گے، وہ بھائی کہیں اور جگہ ٹھکانہ ڈھونڈ کے اپنا آرام سے بیٹھا ہوگا، اس کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ دوبارہ حضرت یوسف کے سامنے آئے، اس لیے قافلہ سیدھا تو اس جگہ پہنچا ہے جو مقام معین ہے، وہاں تیسرے بھائی کا ذکر آ ہی نہیں سکتا تھا، سوائے اس کے کوئی فرضی کہانی بنانے والا یہ کہانی بناتا، تو وہاں انہی کی باتیں ہوئی ہیں، لیکن بعد میں ڈھونڈا ہوگا تو ایک طبی بات ہے، مگر وہ ایسا قابل ذکر نہیں کہ لازماً پھر قرآن کریم اس کی طرف بھی جاتا کہ پھر اس کی تلاش میں گئے اور اس کو ڈھونڈ کے لائے۔ حاذا اخی میں جو ضمیر یہ اس طرف ہے، یوں ساتھ ہے، تو معلوم ہوتا ہے وہ پاس ہی رہتے تھے، کھڑے تھے اور اکٹھے رہا کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر ہی شاید ان کو پھر یہ شک گزرا ہو کہ تو یوسف تو نہیں کہیں، کیونکہ جس طرح انہوں نے اچھی طرح دیکھا ہوگا قیدیوں سے تو یہ سلوک نہیں ہوا کرتا کہ اچھے لباس میں عزت کے ساتھ عزیز کے ساتھ ارد گرد پھر رہے ہوں۔ انہ من یتق و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ ہو چکا ہے۔ قالوا تاللہ، قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے کہا آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی میں اپنا قصور معاف کرتا ہوں اور تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم، اس کا ترجمہ بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، لیکن یغفر اللہ میں خبر ہے اور معاف فرما دے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اس امید کا اظہار ہے، قطعی امید کا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اس بیان میں اور حضرت یعقوب کے دعا دینے کے طریق میں ایک فرق ہے، وہ آگے آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فرق کیوں ہے۔
حضرت یوسف نے تو کہا ہے کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے گا، وہ ارحم الراحمین، اور وہ بہت ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کروانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے سامنے ڈال دو۔ علی وجہ کا مطلب ہرگز یہ ضروری نہیں کہ چہرے پہ مار دو، قمیص ڈھانپ دو چہرہ اس سے، کسی کے سامنے چیز رکھ دینے کو علی وجہ کہتے ہیں۔ تو فالقوہ علی وجہ ابی، میرے باپ کے سامنے ڈال دو، یات بصیرہ، وہ پہچان لے گا حقیقت کو، وہ حقیقی اصل بات سمجھ جائے گا۔ فاتونی باہلکم اجمعین، اور اپنے سارے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ قمیص سے بات چلی تھی، وہ ایک مصنوعی قمیص بنائی گئی تھی، تو حضرت یعقوب کو تو پتہ تھا کہ جھوٹی قمیص ہے، جب اصل قمیص جائے گی تو فوراً پہچان لیں گے کہ کیا بات ہے، کیوں قمیص آئی ہے۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، پس جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو حضرت یوسف نے کہا کہ قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، چاہو تو مجھے دیوانہ سمجھو، مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو بے شک۔ اور اس بات کا جو تعلق ہے فلما فصلت العیر سے ہے، اس کا مطلب ہے الہاماً آپ کو یہ اطلاع دی گئی ہے، ورنہ یہ معین واقعہ اس طرح بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ قمیص لے کر قافلہ روانہ ہوا ہے تو حضرت یعقوب کو اس کی اطلاع ملی ہے، اور آپ نے فرمایا لا اجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، خواہ تو مجھے دیوانہ ٹھہراتے رہو۔ اب یہ جو قمیص ہے یہ بھی بڑی دلچسپ قمیص ہے، پہلے بھیڑیوں نے پھاڑی جھوٹی، اور پھاڑی بھائیوں نے ہی تھی، پھر زلیخا نے پھاڑی اور دونوں لوگ بچ گئے پھر، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آخر وہ صحیح سالم قمیض باپ کو بھجوائی، اور وہ ان کی بصیرت کا موجب بنی۔ یہ قصہ واقعی بہت زبردست ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا خدا کی قسم تو بس انہی پرانی غلط فہمیوں میں مبتلا ہے۔ گمراہیوں سے مراد یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت یعقوب کو کہتے تو گمراہ ہو گیا، مراد ہے غلط فہمیاں ہیں، فرضی خیالی باتیں ہیں، امیدیں ہیں، ان میں تو کھویا ہوا ہے۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، بس جب وہ بشارت دینے والا آیا اور اس کے چہرے کے سامنے وہ قمیض ڈال لی، فرتد بصیرہ، تو اس نے حقیقت کو خوب پہچان لیا۔ قال الم اقل لکم، اب اس کو دو طرح سے میں نے پڑھا تھا، ایک دفعہ الم اقل لکم انی، اور ایک دفعہ الم اقل لکم پہ ٹھہر کر پھر انی عالم الگ، اور اسی طرح پرانے قاریوں نے دونوں مشورے دیے ہوئے ہیں کہ اس آیت کو کبھی ملا کر بھی پڑھ لو اور کبھی ٹھہر کر بھی پڑھ لو، کیونکہ کچھ مضمون الگ الگ پیدا ہوتے ہیں۔ قال الم اقل لکم کو اگر الگ پڑھیں گے تو مراد کیوں میں نہیں کہتا تھا، وہی بات ہوئی نا جو میں کہا کرتا تھا۔ اور پھر ایک مزید بات ہے، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں جو کہتا تھا اپنے نفس سے نہیں کہا کرتا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ زیادہ جانتا ہوں ان باتوں کو جو خدا کی طرف سے مجھے عطا ہوئی ہیں، ان باتوں کا علم رکھنے والا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور اکٹھا پڑھیں تو قال الم اقل لکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، تم باتیں کرتے تھے تو میں کہا نہیں کرتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے علم یافتہ ہوں اور تمہیں علم نہیں ہے،
اس لیے خدا کی باتوں نے سچا ہی نکلنا تھا۔ یہ دو طریق ہیں ان دو آیات کو ٹھہر کر یا اکٹھے کر کے پڑھنے کے۔ قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ استغفر لنا ذنوبنا، ہم سے ہمارے اپنے رب کی بات نہیں، صرف ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کر، انا کننا خاطئین، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے فرمایا میں ضرور اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اور اس میں جو باریک فرق ہے، قصور حضرت یوسف کے خلاف ہوا تھا، اور آپ نے جب بخش دیا تو آپ یہ زیادہ توقع رکھنے کے حقدار تھے کہ اللہ تعالیٰ بھی بخش دے گا۔ لیکن یہاں باپ کے خلاف دراصل براہ راست قصور نہیں ہے، ایک بیٹے کے خلاف ظلم کی کارروائی ہوئی ہے، تو انہوں نے صرف اتنا فرمایا ہے کہ میں بخشش ضرور طلب کروں گا، اور یہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پس وہ جب سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے حاضر ہوئے، دخلوا علی کا ترجمہ سامنے حاضر ہوئے یا آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، آوا الیہ ابویہ، تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے قریب جگہ دی۔ وقالت ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، اور کہا داخل ہو جاؤ شہر میں انشاء اللہ آمنین، اگر اللہ چاہے امن کی حالت میں۔ اب انشاءاللہ تو عام طور پر مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پہنچ چکے ہیں، پھر انشاءاللہ کیوں فرمایا گیا؟ اللہ کی تقدیر تو کھل گئی تھی، پہنچ بھی چکے تھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم وہاں کارخانہ بنا ہوا تھا، بہت بڑا کاروبار چل رہا تھا، وہ شہر کے عین وسط میں تو نہیں ہوگا، وہ شہر سے باہر کسی کھلی جگہ میں ہوگا، تو ابھی وہاں سے ہو کر شہر میں جانا باقی تھا۔ تو شہر میں امن کے ساتھ داخل ہونا ایک محاورہ ہے جو قرآن کریم میں اور جگہ بھی ملتا ہے۔ تو اللہ چاہے دعا ہے کہ آؤ اب شہر میں جاؤ، آرام سے بیٹھو اور امن کی حالت میں شہر میں داخل ہو اور امن کی حالت میں رہو، کیونکہ اس میں مستقبل کی دعا بھی ہے، اس لیے انشاء کی جو محاورہ ہے وہ صرف حاضر سے نہیں بلکہ ایک مستقبل سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر جگہ دی، تخت پر اٹھا کر بٹھایا، یہ مراد نہیں ہے کہ پکڑ کر اونچا کر کے کہیں بٹھایا گیا ہے، یہاں بھی لفظی معنی جو غیر عمدی علماء لیتے ہیں وہ دراصل کھینچا تانی ہے اس آیت سے۔ کسی کو عزت کی جگہ بخشنے کے لیے رفع کا لفظ آتا ہے، اور پکڑ کے اٹھا کے تو نہیں بٹھایا تھا کہ رفع کا وہ جسمانی معنی لیں۔ رفع ابویہ علی العرش، اس نے اپنے ماں باپ کو ایک بلند مرتبے پر فائز کیا اور عزت کی جگہ عطا ہوئی، ورنہ عرش تو بادشاہ کا تھا، وہاں بادشاہ کے تخت پہ کیسے بٹھا سکتے تھے؟ تو عرش سے مراد عزت کا مقام اور مرتبہ ہے، کوئی معین ٹھوس تختہ نہیں ہے جس پر بٹھایا گیا ہو، اور یہاں بھی روحانی معنی ہی ہیں کہ عزت اور شرف کا مرتبہ عطا کیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور وہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے لیے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب یہ بھی وہ ایک دونوں کی طرز بیان سے دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ یہ تو نہیں کسی کو تخت پر بٹھایا جائے کہ اوپر سے مجھے اب سجدے کرو،
اس لیے وہ سجدے کا مضمون بھی روحانی مضمون ہے، نہ کہ جسمانی سجدہ۔ خروا لہو سجدن کے جو تراجم کیے جاتے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس کی خاطر وہ سجدہ ریز ہو گئے، یعنی اس کی خاطر اس کو دعائیں دیتے ہوئے سجدہ کر لیا۔ یہ ایک مشکل سے بچنے کے لیے ایک طریق ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اگر سجدہ کیا تو پھر دو مسئلے یہاں بن گئے۔ آدم کی دفعہ تو ایک مسئلہ تھا کہ فرشتے آدم کو کیوں سجدہ کریں، یہاں یہ مسئلہ بن گیا کہ باپ تو نبی اور پہلے نبی ہے اور عزت کی جگہ بھی ہے، تو وہ سجدہ کرے اور بیٹے کو سجدہ کرے اور پھر ماں بھی ساتھ شامل ہو۔ یہ جو مضمون ہے اس سے ترجمہ کرنے والوں کے دلوں میں الجھنیں پیدا ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس سے نجات کی یہ راہ اختیار کی کہ یہ کہا سجدوا لہو یا خروا لہو سجدن۔ لہو کا معنی یہ لیا کہ اس کی خاطر اس کو دعائیں دیتے ہوئے، حالانکہ سجدہ کے ساتھ لا کا وسیلہ لگتا ہے محاورتاً سجدہ کرنے کی خاطر ہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدت لک روحی و جنانی، کہ میری روح تجھے سجدے کرتی ہے اور میری جان تجھے سجدے کرتی ہے۔ یہ مراد تو نہیں کہ خدا کو تجھے دعائیں دیتے ہوئے تیری خیر چاہتے ہوئے سجدے کرتی ہے۔ اس لیے یہ میرے نزدیک ایک نیک کوشش تو ہے مگر ضرورت نہیں اس کی، بے محل کوشش ہے، اور اصل محاورے کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے۔ سجدہ حضرت یوسف کو کیا انہی معنوں میں جیسے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ فرشتے تو ویسے سامنے جھک سکتے ہی نہیں، اور فرشتوں کے جسم تو ایسے ہوتے ہی نہیں کہ وہ انسانوں کی طرح سجدہ ریز ہوں۔ بس ظاہری سجدہ نہ وہاں مراد تھی نہ یہاں مراد ہے، اور پھر عرش پر بیٹھے ہوئے زمین پر کھڑے آدمی کو سجدے ہو رہے ہیں۔ یہ سارے ایک فرضی قصے ہیں، لوگوں نے اپنی ذہنوں میں کہانیاں جو سوچیں اس کے مطابق بنا لیے۔ مراد یہ ہے حضرت یوسف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وہاں ایک قانونی بالادستی حاصل تھی، عزیز تھے اور آپ کے پناہ کے دامن میں آئے ہیں وہ، اور آپ کی اطاعت میں ملکی لحاظ سے داخل ہونا لازم تھا۔ اگر بیٹے کو قانونی طور پر بالادستی حاصل ہو تو روحانی طور پر خواہ کوئی بزرگ بھی ہو وہ اس کی زیر سیادت ہی رہے گا۔ اگر نبی غیر دشمن بادشاہ کے بھی قانون کے تابع رہنے پہ مجبور ہے، اگر حضرت یوسف خود بھی ایک بادشاہ کے تابع فرمان رہنے پر مجبور تھے تو وہ خود بھی تو نبی تھے اور وہ دوسرا نبی نہیں تھا اور بالکل غیر اللہ تھا۔ غیر اللہ بھی نہ بھی صحیح لیکن مومنین میں شمار بہرحال اس کا نہیں ہوا۔ ایسے شخص کی فرما برداری کرنا جو نبی کے لیے جو اس کے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو اور بادشاہ ہو یہ جائز ہے، تو ایک نبی کے لیے اپنے بیٹے کی فرما برداری کرنا جبکہ خدا نے اسے قانونی طور پر ایک سیادت بخشی ہو یہ ہرگز بعید نہیں ہے، نامناسب نہیں ہے۔ بس مراد یہ ہے کہ حضرت یوسف کو باوجود اس کے کہ قانوناً ایک مرتبہ اور شرف حاصل تھا، آپ نے قانوناً انہوں نے تابع تو رہنا تھا، حضرت یوسف کی مرضی پر رہنا تھا، مگر عزت کے مقام پر پھر بھی فائز کر دیا اور کہا اطاعت بے شک کرو لیکن میں محسوس نہیں ہونے دوں گا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تم مجھ سے اونچے ہو، جہاں تک قانون کا تعلق ہے ٹھیک ہے تم میری سرداری میں رہو اور میری فرما برداری میں رہو۔ وقال یا، اب ایک اور مسئلہ یہ ہے ابویہ سے کیا مراد ہے، کیونکہ بائبل تو کہتی ہے کہ حضرت یوسف کی والدہ پہلے فوت ہو چکی تھیں اور جو دوسری والدہ ساتھ آئی ہیں وہ سوتیلی والدہ تھیں،
تو وہ جو رویا دیکھی تھی کہ چاند ستارے، سورج چاند اور ستارے مجھے سجدہ ریز ہیں، اس سے یہ بعید کی بات دکھائی دیتی ہے، خصوصاً اس زمانے میں جبکہ سوتیل پن کا تصور آج کے زمانے سے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا، کہ سوتیلی والدہ کو آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے وہ چاند کے طور پر دکھائی دی جا رہے ہیں۔ بس یہ جو بائبل کی تحقیق ہے یہ ضروری بھی ہے اور ہم نے شروع بھی کی ہے۔ اس بات کا ثبوت بائبل کے پاس یا ذکر اس کا بائبل میں اس حد تک صرف ملا ہے کہ حضرت یوسف کی حقیقی والدہ کی قبر اس خاندانی قبرستان میں ہے جو مصر سے باہر پرانی جگہ پر تھا، اور چونکہ وہاں قبر ہے اس لیے یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ وہیں فوت ہو چکی تھیں، حالانکہ بائبل سے ثابت ہے کہ حضرت یوسف کے پاس پہنچنے کے بعد پھر یہاں سے لاشیں منتقل ہو کر اس قبرستان میں پہنچی ہیں۔ تو اگر لاشوں کا انتقال ممکن اور مروج تھا تو یہ استنباط کرنا کہ لازماً پہلے فوت ہو چکی ہوں گی یہ درست نہیں ہے۔ دوسرے اور بھی غلطیوں کے احتمالات ہیں جو مختلف بائبل کی کتب کے موازنے سے ملیں گی۔ آج کل ہم پرانے بائبل کے نسخوں کو، جن کو عام طور پر آج کل کے عیسائی محققین ذرا ایک طرف چھپا کر رکھتے ہیں، جن میں اسلام کے قریب تر گواہیاں ہیں، ان کو ہم نکلوا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ قطعی طور پر قرآن کریم کی اس عبارت کے حق میں گواہیاں مل جائیں گی کہ حضرت یوسف کی والدہ مصر ہجرت سے پہلے فوت نہیں ہوئی، وہاں گئی ہیں، وہاں جب فوت ہوئی ہوں گی تو پھر ان کی نعش منتقل ہوئی ہے آبائی قبرستان کی طرف۔ وقد آسان بھی اذ اخرجنی من السجن، اچھا نہیں اس سے پہلے وقال یا ابت ھذا تعبیل رؤیایا من قبل، حضرت یوسف نے فرمایا یا ابت اے میرے باپ، ھذا تعبیل رؤیایا من قبل، یہ تعویل ہے اس رویا کی جو میں نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے، اور یہ وہی رویا جو باپ کے سامنے بیان ہوئی تھی اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کو نہ بتاؤ۔ تو اس کی جس رنگ میں تعبیر ظاہر ہوئی ہے اس کا غالباً حضرت یعقوب کو پورا تصور نہیں تھا، یہ پتہ تھا کہ کوئی مرتبہ ملنا ہے اس لیے روک دیا تھا۔ اگر پوری وضاحت کی ہوتی اور پتہ ہوتا کہ یہ ہونا ہے تو حضرت یوسف یہ نہ کہتے کہ ھذا تعبیل رؤیایا، کچھ تعبیر تو آپ سمجھے تھے مگر دراصل یہ تفصیلی تعبیر ہے جو واقعات نے کھول دی ہے۔ قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اسے حق کر دکھایا ہے، جو بھی باتیں بیان ہوئی تھیں عین سچی نکلی۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اللہ نے مجھ سے بہت احسان کا سلوک فرمایا جب مجھے قید خانے سے نکالا، وجاء بکم من البدو، اور تمہیں صحرا سے لے آیا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شکرنجی پیدا کرنے کا موجب بن گیا، نزاع پیدا کرنے کا موجب بن گیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب یقیناً جو چاہتا ہے اس بارے میں لطیف ہے۔ اب لفظ لطیف بھی یہاں بہت ہی لطف استعمال ہے، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ضمائر کس طرح پھیری گئی ہیں۔ پہلے خطاب ہے باپ سے
اور باپ سے خطاب کرتے کرتے پھر یہ نہیں فرمایا کہ تجھے آپ کو لے آیا جنگل سے، فرمایا جا بکم من البدو من بعد ان کہا تو آپ سب کو ہے، مگر ضمیر پھیری ہے اپنے بھائیوں کی طرف شکوے کے رنگ میں، یا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شیطان نے ہمارے درمیان ایک دوری پیدا کر دی تھی، غلط فہمی پیدا کر دی تھی، مگر گویا ان کا قصور نہیں۔ تو ایک ایسے رنگ میں ساری بات کو واضح فرمایا گیا ہے کہ کسی کو اس کی ربنگ محسوس نہ ہو۔ قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہمارا اس میں کیا ہے، اللہ کا احسان ہی چل رہا ہے۔ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور اللہ ہی کا احسان تھا کہ تمہیں جنگل سے کھینچ لایا۔ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، یہاں ضمیر بھائیوں کی طرف پھیر کے ان کی بھی تسلی کرائی کہ شیطان نے تم لوگوں کو یوں ہی بہکا دیا تھا، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بہت لطیف ہے اس بات کو کرنے میں جو وہ چاہتا ہے۔ اب ساری جو کہانی ہے بنی ہے، جو حقیقی کہانی، سچی کہانی ہے، وہ لطافتوں سے بنی ہوئی ہے، بے انتہا اس میں لطیف امور ہیں۔ تو خدا اپنی باتوں کو پورا کرنے میں بہت لطیف ہے، مطلب ہے اس کے اندر بہت لطافتیں اور نظافتیں پائی جاتی ہیں، جس طرح خدا اپنے منشا کو پورا کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے جو بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے امور سلطنت میں سے حصہ دیا۔ من الملک کے سے مراد یہ نہیں مجھے بادشاہ بنایا، اے میرے رب تو نے مجھے امور سلطنت میں سے حصہ دیا۔ وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے معاملہ فہمی عطا فرمائی۔ یہاں حدیث تو باتوں کو کہتے ہیں، خوابوں کو نہیں کہتے۔ خواب حدیث کی ایک قسم ہے، حدیث نفس بھی کہہ دیتے ہیں خواب کو۔ تو یہاں صرف خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو نے مجھے رویا کی تعبیر عطا کی۔ فرمایا علمتنی من تعویل الاحادیث، مجھے معاملہ فہمی عطا فرمائی۔ اور ساری زندگی حضرت یوسف کے ذکر میں آپ کو معاملہ فہمی غیر معمولی طور پر دکھائی دے گی۔ فاطر السماوات والارض، تو آسمانوں اور زمین کا آغاز کرنے والا ہے، یعنی تخلیق کرنے والا نہیں بلکہ فاطر ہے۔ تجھ سے ہی یہ ظہور پذیر ہوئے ہیں جبکہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست، میرا والی اور میرا سرپرست ہے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے فرما برداری کی حالت میں وفات عطا فرما۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ القا میں نے ملا دینا، مگر اس طرز بیان سے جو ترجمہ خود جو حقیقی ترجمہ سامنے آتا ہے وہ الحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، یعنی میرا جی اٹھنا نیکوں میں سے ہو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں وہ غیب کی خبریں جو ہم تیری طرف وحی فرما رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب انہوں نے اپنے معاملے میں اتفاق کر لیا، یعنی کیا ترکیب کرنی ہے۔ سارے بھائی جب اکٹھے ہو گئے اور
اکٹھے مل کر سمجھوتا کیا ہے. اس وقت تو ان کے پاس موجود نہیں تھا، اور وہ سمجھوتا کیسا کر رہے تھے؟ وہ ہم یمکرون، جبکہ وہ ایک بد چال چل رہے تھے، ایک بری تدبیر. یہاں مکر بمانا بری تدبیر کے ہے، بری تدبیر کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ خواہ تو کیسا ہی چاہے مومن نہیں بنیں گے. یعنی کسی کا مومن بننا تیری خواہش سے تعلق نہیں رکھتا. دوسرا معنی یہ بنے گا کہ ان باتوں کو سچا نہیں سمجھیں گے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، خواہ تو کیسی ہی تمنا کرے اکثر لوگ یہ باتیں مانیں گے نہیں. اور ایک وجہ نہ ماننے کی یہ تھی کہ یہ بالکل نئے سرے سے نئے انداز میں حضرت یوسف کے واقعات پہلی بار قرآن کریم نے پیش فرمائے ہیں، جبکہ بائبل کی کہانی میں کئی قسم کے اسخام ہیں، کئی قسم کے انسانی دخل ہیں، اور زمین آسمان کا فرق ہے بائبل کے بیان اور قرآنی بیان میں. اور جیسی گہری حکمتیں اس میں مخفی رکھ دی گئی ہیں، وہ بائبل کے بیان تو اس کے سامنے بالکل فلیٹ دکھائی دیتا ہے. تو اس لیے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، حرصت میں جو یہ غیر معمولی خواہش کا اظہار بتایا گیا ہے، معلوم ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیت یہ صورت نازل ہوئی ہے تو آپ کو اتنی پسند آئی ہے کہ آپ کے دل سے غیر معمولی خواہش اٹھی ہے، کاش دوسرے بھی دیکھیں اور لطف اٹھائیں. لیکن اس خواہش کے باوجود کسی نبی کی خواہش کے نتیجے میں زبردستی قوموں کی تقدیر نہیں بدلی جاتی. ان کو جو اختیار ہے سچ بدی یا نیکی کے درمیان اپنے لیے کسی ایک راہ کا اختیار کر لینا، یہ اختیار ان کا قائم رہتا ہے اور زبردستی ان کو ہدایت نہیں دی جاتی. وما تصلوا علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور تو ان سے کوئی اجر نہیں چاہتا علیہ اس بات پر. کس بات پر اجر نہیں چاہتا؟ کہ وہ ایمان لے آئیں. ان ہوا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک عام نصیحت ہے. مراد ہے تیرے ذاتی مفادات ہرگز لوگوں کے ایمان لانے سے وابستہ نہیں ہیں. جہاں تک تیری ذاتی اغراض کا تعلق ہے، کوئی بھی تعلق نہیں اس بات سے کہ تجھے ہرس لگ گئی ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں. یہ تو ایک عام سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، چاہے تو کوئی مانے چاہے تو نہ مانے. ہاں وہی کرنے لگا تھا، نہ کروں. ہاں میرا خیال ہے 1-2 منٹ تو نہیں ابھی ہے وقت. ہاں فرمائیں، سوال کر لیں. کہ جب قافلہ چلا ہے تو حضرت بولے کہ السلام نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، ہے. تو قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم. تو بھائی وغیرہ تو ابھی پہنچے نہیں، تو پھر جو ان کا کنبہ تھا ان لوگوں نے ہاں وہ سارے ایک ہی باتیں کرتے تھے. بھائی نہیں تھے، ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ان کے بچے تھے اور مائیں تھیں، تو وہ سب نے ایکا کیا ہوا تھا اصل میں، اور آپس میں ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو کیا وہ اب کہاں آنا ہے اس نے. اور ضلال القدیم سے مراد وہی ہے، پرانی غلط فہمیاں ہیں، خواہشات ہیں محض، اور حقیقت کوئی نہیں. ان باتوں میں تو کھویا رہتا ہے اور اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. اور کسی نے پوچھنا ہے پوچھ لیں، یا پھر نئی تلاوت اور نیا رکوع شروع. ہاں ٹھیک ہے جی. میں پوچھنا چاہتا ہوں وارفع ابویہ الی العرش وخروا له سجدا، وہ اس کے انہوں نے اپنے باپ کو تخت پر جگہ ماں باپ کو، جی ماں باپ کو بٹھا دیا، اور اس میں حضرت یوسف بھی تو شامل ہو سکتے ہیں ان کی تابعداری کرنے کے لیے، یعنی ان کے دوسرے بھائی اور انہوں نے مل کر. میں سمجھ گیا. اچھا نہیں ویسے پوائنٹ سے دلچسپ نکالا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بٹھا دیا
اور خرو میں یوسف شامل ہو گئے اور سارے بھائی ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے ہیں. تو پھر وہ خواب کیسے پوری ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھے تخت میں. نہیں نہیں، یہ نہیں کہہ رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا تو خرو کی ضمیر میں جن بھائیوں کی جس ٹولے یا جمع کی طرف ضمیر جاتی ہے اس میں حضرت یوسف کو کیوں نہ شامل سمجھا جائے. جب حضرت یوسف نے ایک اچھا دلچسپ خیال آیا ہے، اگر وہ روک نہ ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ ایسا ہوتا، مگر ایک روک ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. دماغ میں تصویر اچھی آئی ہے آپ کے. کہتے ہیں حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور وہ سارے یعنی یوسف علیہ السلام سمیت سارے بھائی اپنے ماں باپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. ٹھیک ہے، اس میں دو مشکلیں ہیں. باپ کے سامنے بطور نبی کے جھک جانا تو منظور، لیکن حوا کے سامنے کسی سجدے کا ذکر نہیں. وہاں حوا بھی بیٹھی ہوئی تھی، آدم بھی نہیں تھے. سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ ہوا کے ساتھ وہ آدم بھی بیٹھے ہوئے تھے نا. ان دونوں کو بٹھا کے جب سجدہ ہوا تو حوا بھی شامل ہو گئی نا بیچ میں. یعنی حضرت یعقوب ہی نہیں، ان کی بیگم بھی شامل ہو گئی. مگر سب سے بڑا حقیقی اعتراض یہ ہے کہ آپ نے جو رویا دیکھی تھی اس رویا میں یہ دیکھا تھا کہ چاند اور سورج اور ستارے میرے سامنے سجدہ ریز ہیں اور میرے سامنے ہیں. یہ نہیں تھا کہ میں اور ستارے چاند سورج کو سجدہ کر رہے ہیں. اور یہاں احتیاطاً یاد بھی کرا دیا ہے، ضمیر بھی مفرد لہو کر کے. ہاں لہو اکیلے کی طرف ایک کو، ہما کو نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ایک کو سجدہ کر رہے ہیں. آگے دیکھیں پھر کیا اس کے علاوہ کیا دلچسپ بات ہے. ساتھ ہی یہ بتا دیا ہے کہ کہیں آفتاب صاحب کو غلطی نہ ہو جائے. وقال یابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، کہ وہ جو میں نے پہلے خواب دیکھی اس کی تعبیر ہے یہ. تو اس خواب میں یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ چاند سورج کو حضرت یوسف نے ستاروں سمیت مل کر سجدہ کیا ہو. اب تسلی ہو گئی ہے؟ ہیں؟ شکریہ. کیا؟ ہاں وہی، وہ اسی کے حوالہ ہے. ہاں دوسری جو یہ بات ہے کہ وہ عزیز جو پہلا جو بادشاہ اس کو بھی عزیز ہی کہا گیا ہے، پھر حضرت یوسف کو بھی بادشاہ کو عزیز نہیں کہا گیا. کہاں کہا گیا؟ نکالیں. میرا خیال ہے جس وقت پہلے ہوا ہے تو جس وقت قید میں گئے ہیں تو ان کو وہ بادشاہ تھا جس کے گھر گئے ہیں، وہ بادشاہ تو نہیں تھا، اس کو عزیز کہا گیا. یا اسی کی میرا مطلب ہے وہ بادشاہ تو نہیں تھا، ایک سردار تھا، اور جس سردار کے گھر میں رہے بظاہر بے حیثیت ہو کر اس کی سرداری بے معنی ہو گئی اور آپ کو عزیز بنا دیا گیا. آخر پر عزیز عزیز کا لفظ حضرت یوسف پر استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کوئی بات پوچھنے تو پوچھ لیں. اب وقت بھی ہو گیا ویسے. ایک اور بات ہے، ہاں، ایزان تم جاہلون، یعنی وہ بعد میں وہ ابھی تک وہ جہالی تھے، وہ تو رہے تو جہالی وہ. ہاں کیونکہ انہوں نے جب آروا سن اپنے بغیر دفاع انتم جب تم تھے، ما فعلتم بے یوسف واقعی ہے اذ انتم جاہلون. اس میں نے اس وقت تم نے یہ حرکت کی جب تم جاہل تھے. اب نہیں فرما رہے جاہل. سمجھے؟ ٹھیک ہے، جب بھی میں نے ٹھیک ہے. اچھا جی، وقت ہو ہی گیا. اچھا ہوا سوال جواب میں 5 منٹ گزر گیا، مگر ورنہ پورے رکوع کی تلاوت ممکن نہیں کی ہوتی اور ترجمہ ہو جاتا.